بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة على سيد الأوصياء أمير المؤمنين ثم الصلاة على سيدة الفاضلة القاملة الفقيهة المطيعة التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين ثم الصلاة على أولادها المعصومين بالخصوص على الحسن والحسين ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ ہم مکرر اس مطلب کو عرض کر رہے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین وہ چراغ ہدایت ہے کہ جس میں توحید کی شمع، توحید کا نور جلتا ہے۔ ہم تسلسل کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں کہ سید الشہداء ہر طبقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جہت میں، دین کے ہر پہلو میں، عمر کے ہر حصے کے افراد کے لیے، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مائیں ہوں، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے وہ جوان ہوں یا چاہے وہ بزرگ ہوں، سید الشہداء نے ایک شمع جلائی ہے، ایک چراغ ہدایت جلائی ہے، جس میں سب کے لیے ایک مشعل راہ موجود ہے، ایک آئیڈیل موجود ہے کہ جس کو انسان فالو کر سکتا ہے۔ ان تمام مختلف زندگی کے پہلوؤں میں جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے انسانی حیات میں، انسانی عمر کے مختلف جو حصے ہیں، جو ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں، جو سینٹر کنیکٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے۔ اور جوان ایک واحد ایج کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ وہ مشکلات کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سب سے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ زیادہ سکسیسفل بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی زندگی میں آپ ایک عجیب چیز دیکھیے کہ جب انسان بچہ ہے تب بھی اسے دوسروں کی ضرورت کا، دوسروں کے کسی ہونے کا احساس ہوتا ہے، اسے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے یہ اچھا لگتا ہے کہ کاش اس کے ساتھ کوئی ہو، کاش اس کا کوئی خیال رکھے، کاش کوئی اسے پیار کرے۔ اور پھر یہی انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تب بھی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کاش کوئی ساتھ ہو، کاش کوئی میرے پاس ہو، کاش کوئی ساتھ دینے والا ہو۔ یہ جوانی کے کچھ چند سال آتے ہیں، کوئی 10-12 سال آتے ہیں، اس ایج میں یہی جوان یہ تصور کرنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے،
سب سے زیادہ اسے انڈیویجولسٹک لائف کی اور انڈیویجول لبرٹی کی جو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے ایگزیکٹلی اس ٹین ایج میں، اس یوتھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی سٹیج میں جہاں پہ سب سے زیادہ وہ انڈیویجول لبرٹی کو انجوائے کرنا چاہ رہا ہے، الگ سے ایک زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے پاسبلٹی ہے کہ یا تو وہ عرش کو جا کے چھوئے اور جا وہ زمین کی تہوں میں جا کے گرے، اس کے لیے دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کو دیکھ لیں، کسی بھی موومنٹ کو دیکھ لیں، کسی بھی ریلیجن کو دیکھ لیں، زندگی کے کسی شعبے کے، کسی ملک کے، کسی چیز کی ترقی کو دیکھ لیں، اس میں بھی جوان کا حصہ ہوگا، بنیادی کردار نوجوان کا ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز کبھی تباہ ہوگی، ایک معاشرہ تباہ ہو جائے گا، موومنٹ تباہ ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائیں گے، تو اس میں بھی نوجوان چونکہ ناکارہ ہے۔ تو نوجوان اس قدر اہم ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اوصیکم بالشباب خیرا، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری یہ ایڈوائس ہے کہ نوجوانوں کا بہت خیال رکھنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ جتنا اچھا ہو سکے وہ کردار اپنانا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جو ایک آسان ترین دین لے کے آیا تھا، ایک پیور ریلیجن لے کے آیا تھا، ہوا کیا؟ فاتبعنی الشباب وخالفنی الشیوخ، تو میرا جو ساتھ دینے والے تھے وہ جوان تھے، اور جو میری مخالفت کرنے والے تھے وہ بوڑھے تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان جو بوڑھا ہوتا ہے اس کے بہت سے لائف میں کچھ فیکٹر ہوتے ہیں، اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتی ہیں، ان انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، معاشرے میں عزت ہے، اس کا سٹیٹس ہے، اس کا مقام ہے، اس کا پیسہ ہے، کوئی چیز ہے، جو بھی معاشرے میں بھونچال آئے گا اس کی وہ انٹرسٹ جو ہے امپیکٹ ہوں گی۔ یہ بوڑھا اب سب سے زیادہ کوشش کرے گا کہ جو بھی چیز ایسی ویو آ رہی ہے جو اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہ کر رہی ہے اس کے اگینسٹ ہو جائے گا، فرق نہیں پڑتا وہ حق ہے یا باطل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے، اس کے لیے بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن جوان اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب اس نے لائف بنانی بھی ہے، زندگی بنانی بھی ہے، اس نے راہ کو اختیار کرنی بھی ہے، وہ ابھی اس یوتھ میں، اس سٹیج میں ہے۔ تو یہ جو نوجوان ہے اس کے لیے پاسبلٹی ہے کہ کوئی بھی راہ اختیار کر سکتے ہو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ جو فوکس کرو، سب سے زیادہ جو خیال رکھو وہ نوجوانوں کا خیال رکھو، کیونکہ میرے دین کو بچایا جوانوں نے ہے، اور جو مخالفت کرنے والے تھے وہ بوڑھے تھے۔ خوب، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر بوڑھا جو اس میں مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایک بنیادی ترین فیکٹر ہے جس کو رہبر شہید بہت کثرت سے ایک چیز بیان کرتے تھے، اپنے متعلق ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ سرشار از جوانی ہر چند پیر دہرم، کہ میرا دل جو ہے وہ فل آف یوتھ ہے، اگرچہ میں زمانے کا سب سے بوڑھا انسان ہوں، اگرچہ میری 80 90 100 سال زندگی ہو گئی ہے، لیکن میرا دل ایسا ہے، مائی ہارٹ از فل آف یوتھ، وہ جوانی پہ رک گیا ہے، وہ جوانوں کی طرح دل ہے۔ چون سرو در خزاں نیز رنگ بہار دارم، جس طرح ایک سائپرس ٹری ہوتا ہے وہ خزاں میں بھی، آٹم میں بھی آپ کو ایسے پتے دکھاتا ہے جو کہ بہار میں آ رہے ہوتے ہیں، جو خزاں میں وہ چیزیں دکھاتا ہے کہ جو انسان کو بہار میں نظر آئے، کہ میرا قلب اس طرح ہے۔ اگر انسان اپنے دل کی حفاظت کرے، اس دل کو اس طرح سے سخت گیر نہ بنا لے کہ میں نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے اب زندگی بھر اس کو چینج نہیں کرنا۔ خوب، ہم میں سے جو شخص جس قدر بھی علم حاصل کر لے، کہیں بھی پہنچ جائے، ایک چیز تو معلوم ہے کہ ہم علم کی انتہا تک نہیں پہنچے، ہمیں اس کے آخر تک نہیں پہنچے۔ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں علم کی انتہا پہ پہنچ گیا، میں معرفت کی انتہا پہ پہنچ گیا، میں توحید کی انتہا پہ پہنچ گیا؟ اگر نہیں پہنچے تو ہمیشہ اس میں کریکشن کی اور بہتری کی جگہ موجود ہے۔ بس انسان اگر اس چیز کو قبول کر لے، دلی طور پہ یہ بات قبول کر لے، اور دل کو یہ جوان رکھے کہ جب بھی حق کی آواز آئے اور اس کو قبول کرے، مثل سلمان فارسی کہ بڑھاپے میں بھی آپ تلاش حق میں ہیں، آپ کا راستہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک معروف جو سائنسدان، اگر مسلم سائنسدان ہم اسے کہیں گزرے ہیں، البیرونی، ان کے متعلق ہے کہ آخری وقت میں جب وہ بستر مرگ پہ تھے، ڈیتھ بیڈ پہ تھے، ان کے پاس ابو علی سینا یا کوئی ایک اور عالم ہے جو ملنے گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حال تو ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے، میرے سوال کا جواب دیجیے۔
انہوں نے کہا چند منٹ گزرنے نہیں ہو، آپ نے مر جانا ہے، ابھی کس چیز کی فکر ہے، ابھی کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، میں یہ جان کے چلا جاؤں یہ زیادہ بہتر ہے یا جاہل چلا جاؤں یہ زیادہ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا جان کے جاؤ زیادہ بہتر۔ انہوں نے کہا پھر فکر نہ کرو، میرے سوال کا جواب دو، میرا حال جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ خوب اگر آپ اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے اس قلب کی، اپنے اس ہارٹ کی حفاظت کریں اور اس کو اس طرح سے رکھیں جس کا جوان کا دل ہوتا ہے کہ ہمیشہ ریسیپٹیو ہوتا ہے، اچھی بات قبول کرنے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ جو چیز بھی ہے اس کو قبول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ دل کو یوں جوان رکھیں، اس دلی فیکٹر کو، اس ڈائمنشن کو جوان رکھیں تو پھر فرق نہیں پڑتا، پھر آپ بوڑھے ہو جائیں یا جوان ہو جائیں، جس بھی ایج میں ہوں تو آپ جو ہے حق کو قبول کریں گے۔ خوب، تو جوان جو ہے وہ بہت سینٹرل پوائنٹ ہے، اور جوان ہی ہر تحریک کی بنیاد ہے۔ ہر نوجوان جو ہے ہر دین کے پیچھے کھڑا ہے، ہر عمل کے پیچھے کھڑا ہے۔ اگر آپ نوجوان کو کسی بھی تحریک سے، کسی بھی موومنٹ سے نکال دیں، وہ موومنٹ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ یہ عزاداری جو دیکھ رہے ہیں، اگر اس عزاداری کو یہ جن ممالک میں جو ہو رہی ہے، جو غم آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ یہ اگلی نسلوں تک رہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راہ حل ہے کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں دیجیے، وہ ذمہ داری اٹھائیں۔ نیاز بانٹنی ہے، یہ چیزیں سیٹنگ کرنی ہے، جو بھی ارینجمنٹ کرنی ہے، ان کو ذمہ داری دیں۔ آپ ایک آبزرو کریں، ان کو ویو کریں کہ جہاں پہ غلطی آ کے تصحیح کر دیں، ورنہ ان کو کنٹرول دیں۔ جس وقت آپ ان کو کنٹرول دیں گے وہ ذمہ داری قبول کریں گے۔ اگر آپ ان کو رسپانسبلٹی نہیں دیں گے، اٹس امپاسبل، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہر تحریک کی بنیاد، اور اسی طرح سید الشہداء کی جو تحریک ہے اس میں بھی جوان موجود ہے، بنیادی طور پہ جوانوں کا کردار موجود ہے، بچے موجود ہیں۔ خوب، اگر پھر ایک اور مثال لیجئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے جوان ہے اور جوان ہی اسی میں ہی تحریک ہوتی ہے، انبیاء کو دیکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 کی ایج میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت قیام کر رہے ہیں بتوں کے خلاف، وہ کون سا وقت ہے؟ قرآن کریم کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے قالوا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ جب انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے بت دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جسے ہم نے دیکھا ہے وہ بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ جوان ہے، جو ہی حق کو اس نے دیکھا ہے اب وہ خلاف بات کر رہا ہے۔ انہوں نے اب اس چیز کو دیکھیں کہ نام بعد میں لیا، شخصیت کا نام بعد میں لیا، جوان ہے۔ یہاں پہ ایک اور فیکٹر بھی ہے، عموماً ہمارے جب نوجوان کوئی بات کرنا شروع کرتے ہیں، بوڑھوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کل کے بچے ہمیں بتاتے ہو، کیا پتہ وہ آپ کو بتانے والا ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ العالم قبیر ولو کان صغیرا والجاہل صغیر ولو کان کبیرا، کہ جو عالم ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے، جو علم رکھتا ہے، اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ دین کا علم، کسی چیز میں بھی جو علم رکھتا ہے وہ عالم ہے، اس پہلو میں، اس ڈائمنشن میں۔ اگر ایک بچہ بھی ہو وہ بھی بڑا ہے، لیکن اگر جاہل 80-90 سال کا ہو جائے تب بھی وہ بچہ ہے۔ یعنی اصلی چیز جو بزرگی کو، جو بڑے پن کو، کسی کے بڑے ہونے کو ڈٹرمن کرتی ہے وہ انسان کا علم ہے۔ امیر المومنین کی خلافت کے خلاف ایک بڑی آواز کیا تھی کہ ابھی تو بالکل جوان ہیں، 34-35 کی ایج میں، ابھی بوڑھے موجود ہیں، بوڑھوں کو نہ آنے دیں، تجربہ کار موجود ہیں، تجربہ کار کو نہ آنے دیں۔ یہ ایک بڑی دلائل میں سے امیر المومنین کے خلافت کے خلاف جو اس وقت کے لوگوں نے دی ہے۔ علی کو کیوں خلافت دیں کہ جوان ہے؟ اور یہاں پہ کیا ہے کہ ابراہیم کس وقت سب سے بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، سب سے بڑی آواز، کہ جن کے نام پہ دین ابراہیمی ہے، اسلام جو دین ابراہیمی ہے، وہ دین، یعنی وہ لفظ الفاظ جو حضرت ابراہیم استعمال کر رہے ہیں، وہ اس دین کو نام دیا گیا ہے۔ ایک اور واقعہ، قرآنی واقعہ اگر دیکھیے کہ جو خدا فرماتا ہے اصحاب کہف کے متعلق، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ یہ جو اصحاب کہف تھے وہ بھی ایک جوانوں کا ٹولہ تھا، وہ بھی ینگسٹرز ہی تھے، یہ جوان ہی تھے۔ انہوں نے قیام کیا، ایک سٹیٹ کے خلاف قیام کیا، اس وقت کی پاور کے خلاف قیام کیا اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ پہلے ایک بات اور یہ واحد جوان کی کہ اسے حق نظر آئے، یعنی حضرت ابراہیم کو، تو وہ خلاف کھڑے ہو گئے۔ پھر ہے ایک گروپ آف یوتھ ہے، کچھ فرینڈز ہیں، کچھ دوست ہیں، بالکل جوان ہیں، اپنے جوانی کے عالم میں ہیں،
اور اس وقت انہوں نے حق کو دیکھا اور حق کے لیے کھڑے ہو. تو جوان کی یہ سینٹریلٹی ہے. اور ہر جوان جو بھی پیدا ہوتا ہے اسلام کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق، جو شخص بھی جو بھی انسان پیدا ہو رہا ہے، خدا نے اسے خاص فطرت پہ پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ایک خاص نیچر پہ پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ایسی فطرت جسے خدا نے سب انسانوں میں برابر کر رکھا ہے. اب علماء نے اس بات کی تعریف کی ہے اور اس کی تشریح کی ہے کہ دیکھو جو فطرت ہوتی ہے، جو نیچر ہوتی ہے، ایک ایسی چیز ہے which can not change ever. ہر انسان کی ذات میں ایک ایسی فطرت ہے، ایک بیسک نیچر موجود ہے جو بالآخر اسے اسلام کی طرف یعنی حق کی طرف لانے والی ہے، اور یہ چینج نہیں ہوتی. میں اس کو تین فنڈامنٹل اس فطرت کی ڈائمنشن بتاتا ہوں اس نیچر کی. پہلی چیز، ایوری ون آف اس از لوکنگ فار این ایبسولوٹ پرفیکشن. ہم کمال مطلق کی تلاش میں ہیں. ہم ہر چیز میں کسی چیز کے بیسٹ ورژن کی تلاش میں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو علم چاہیے تو آپ کو کیسے عالم کی تلاش ہے جو سب سے اچھا ہو، ہے کہ نہیں؟ مثلا میرے جیسا ایک طالب علم ہے، ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ابھی آپ کے سامنے کوئی بزرگ عالم دین آ جائیں، کوئی فقیہ آ جائیں، تو 1 منٹ نہیں لگے گا، آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ جائے گی، اس کی طرف جائے گی. اور حق بھی یہی بنتا ہوگا ہی ایسا. خوب آپ کے پاس چند ڈاکٹر موجود ہیں، ایک چھوٹے سے ڈاکٹر سے علاج کرانے گئے، اسی وقت زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ جاتا ہے. 1 لمحے میں آپ اس چھوٹے ڈاکٹر کو بھول جائیں گے. آپ زندگی کی تمام جہات میں دیکھیے، یعنی اگر آپ خوبصورت مکان یا یہ چیزیں اگر دیکھنے گئے ہیں یا کوئی نیچر کو دیکھنے گئے ہیں، اگر ایک سے زیادہ خوبصورت چیز آپ کو مل جائے، پچھلی کو بھول جائیں گے. یعنی انسان مسلسل بہتر کی تلاش میں ہے، اور وہ بہتر کی تلاش یہاں تک ہے کہ اس سے بہتر کچھ بھی نہ ہو، اس مقام تک پہنچے. علم میں، قدرت میں یعنی پاور میں، نالج میں، لائف کے پرسپیکٹیو سے، وزڈم کے پرسپیکٹیو سے، بیوٹی کے پرسپیکٹیو سے، ہر جہت سے انسان تلاش میں ہے ایبسولوٹ پرفیکشن کی، کہ اسے کوئی ایسا چاہیے جو بیسٹ ورژن ہو ایگزسٹنس کا ہر حوالے سے. یہ پہلی چیز، یہ فطرت میں، ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے. دوسری چیز، ہم میں سے ہر انسان اپنے لیے ایک لیڈر کی تلاش میں ہے. ہم کسی نہ کسی کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، راہبر بناتے ہیں. وہ سیاست میں میرا لیڈر ہے، وہ علم دین میں میرا لیڈر ہے. خوب، یہ میری جو مثلا میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، آئی ٹی میں اس کو فالو کرتا ہوں، سائنس میں اس کو فالو کرتا ہوں. ہم اپنی زندگی میں ایک لیڈر کی تلاش میں رہتے ہیں، اور لیڈر بھی ہم ایسا چاہتے ہیں جو بے عیب ہو، جو انفیلیبل ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی غلطی نہ ہو، جس میں کوتاہی نہ ہو. کوئی بھی انسان اس زمین پہ ایسا موجود نہیں ہے جو یہ چیز تلاش نہ کر رہا ہو. ہم میں سے ہر شخص ایک انفیلیبل لیڈر کی تلاش میں ہے. تیسری ڈائمنشن آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک ایز لانگ ایز وی آر لیونگ ان دس ورلڈ دیر وڈ بی پرابلمس، دیر وڈ بی ڈیفیکلٹیز. ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی ایک شخص ہے جو کہے کہ نہیں، ایک دن آئے گا اس دنیا میں اتنی اچھی کچھ کر لوں گا کہ میری ساری مشکلیں ٹل جائیں گی؟ کوئی بھی نہیں. Problems, pain and suffering is the price of life that we pay. If you do not want any suffering, you don't want life. Simple. ایک پرائس ہے لائف کی، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سفرنگ ہوں گی. لیکن یہ چیز جانتے ہوئے اس دنیا میں ایک شخص دکھائیے جو ابدی سکون کی تلاش میں نہیں ہے، جو ایٹرنل پیس کی تلاش میں نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ صرف سکون ہی سکون ہو، مشکلات ختم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلسل روز کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمیں ابدی سکون مل جائے، ایٹرنل پیس مل جائے. یہ انسان کی فطرت میں 3 ایسی ڈائمنشن ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اب ذرا اسلام کی طرف آئیے. خداوند متعال کی بیسک تعریف کیا ہے؟ an existence of absolute perfection. ایسی ذات جو کمال مطلق ہے، جو ہر جہت میں کمال ہے، جو علم میں کمال ہے، جو قدرت میں کمال ہے، جو رحم میں کمال ہے، جو محبت میں کمال ہے، جو عطا کرنے میں کمال ہے، جس کی زندگی کمال ہے. یعنی آپ کمال کی ہر جو ڈائمنشن ہے اس کی تعریف پہ خدا پورا اترتا ہے. بلکہ ایک اور اگر میں جملہ کہوں، احمد جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا صرف ایک خیال ہے،
if Allah, if God is just an imagination, we do not have a better version of imagination than the imagination of God. یعنی اگر ان خدا فقط ایک تصور ہے, آج تک ہم خدا سے بہتر تصور بھی نہیں چیز کر پائے. یعنی اگر ہم نے ہماری اپنی کریشن سمجھ لیں کہ ہم نے امیجن کیا کہ خدا ہے اور ایسی ذات ہے, اگر خدا نہ ہو, فرض بفرض محال نہ ہو, تو اس سے بڑا تصور انسانی زندگی میں موجود نہیں ہے. اور اگر خدا ریئلٹی ہے تو ہماری نظروں میں, ہمارے علم کے مطابق انسان نے جتنی بھی تحقیق کی ہے, خدا سے بڑی ریئلٹی بھی ہمارے ذہن میں بھی موجود نہیں ہے. یہ اس کے ایبسولوٹ پرفیکشن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نہ امیجینیشن میں ہمیں اس سے بڑی کوئی ذات ہمیں پتہ چلی آج تک, کہ جب ہم سب سے بڑی ایک وجود کو, کائنات کے عظیم ترین وجود کا نام لینا چاہتے ہیں تو ہم اسے خدا کہتے ہیں, ہمیں کچھ اور نہیں سمجھ آتا. اور جب ہم سب سے بڑی ریئلٹی ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہم خدا ہی کہتے ہیں. ہم اس ایبسولوٹ پرفیکشن کی تلاش میں ہیں. تو ہر انسان اپنی نیچر میں در حقیقت خدا کی تلاش میں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ شناخت میں, ریکگنیشن میں غلطی کر جاتا ہے, اور کسی اور کو خدا سمجھ لیا, کسی اور کو بڑا سمجھ لیا, حسن کسی اور چیز کو سمجھ لیا, علم کسی اور کو سمجھ لیا, قدرت کسی اور کو سمجھ لیا, رحم کسی اور چیز میں دیکھ لیا. یہ انسان اپنی ریکگنیشن میں غلطیاں کرتا ہے, جس کی وجہ سے غلط راستوں پہ چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز, ہم انفیلیبل لیڈر کی تلاش میں ہیں, اور انفیلیبل لیڈر ایک کانسیپٹ ہے جو ریلیجس ڈومین سے آتا ہے کہ معصوم راہبر چاہیے ہمیں, بے عیب راہبر چاہیے ہمیں. تو ہم میں سے ہر شخص ایک ڈیوائن لیڈرشپ بھی چاہتا ہے, اور ایٹرنل پیس, اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایٹرنل پیس پاسبل نہیں ہے, لیکن ہم تلاش میں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہماری فطرت میں کوئی چیز موجود ہے جو ہمیں اس مقام کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے جہاں سکون ابدی ہے, اور اس مقام کا نام آخرت ہے, اس مقام کا نام جنت ہے. اور دین فنڈامنٹل یہ تین اسپیکٹ ہیں, توحید یعنی ڈیوائن, اور دوسرا کیا ہے, بے عیب راہبر, بے عیب رہنما, بے عیب نبی, بے عیب امام یعنی ڈیوائن لیڈرشپ, اور تیسری چیز ہیئر آفٹر. ہماری فطرت میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو رسول اللہ جب فرماتے ہیں کہ ہر شخص اس فطرت پہ پیدا, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص جو ہے ہم میں سے اس فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے. لیکن پھر دو چیزیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں. پہلی چیز ہے تربیت, کہ اس کی ٹریننگ کیسی ہوئی ہے, اس کو بڑا کس نے کیا ہے. اور دوسری چیز ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کیسا اس کا رہا ہے. اور اس کو بھی حدیث میں اسی طرح بیان کیا گیا, فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ, کہ پھر اس کے جو والدین ہوتے ہیں, جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا, وہ اسے کبھی یہودی بنا دیا, کبھی عیسائی بنا دیا. انہوں نے ڈیوائن کی ڈیفینیشن ہی حضرت عیسیٰ بتا دی, یا پھر یہ انہیں مجوسی بنا دیا, ڈیوائن کی ڈیفینیشن ہی کہ حضرت عزیر بتا دیا خدا کے بیٹے ہیں, یا یہ ہے کہ انہیں ملحد بنا دیا. لیکن اپنی فطرت میں وہ کمال مطلق کی تلاش میں ہے, اور وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا جب تک یہ روح اس کمال مطلق کو نہ پالے. اور دوسری ڈائمنشن کیا ہے, دوسری ڈائمنشن ہے کہ انسان کس انوائرمنٹ میں ہے, اس کے دوست کیسے ہیں, اس کے فرینڈز کیسے ہیں, اس کے قریبی کیسے ہیں, اس کا سب سے کلوز سرکل کیسا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک عرض بات کی تھی کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کیا بنیں گے, کیسے ہوں گے, تو اپنے 5 کلوزسٹ فرینڈز کو دیکھ لیں, آپ انہی جیسے ہی بنیں گے. بہت کلوز انہی جیسی پرسنالٹی آپ کی بن جائے گی. اپنے 5 کلوزسٹ فرینڈز کو دیکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. المرء علی دین خلیلہ, کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ چلا جاتا ہے. جو راستہ اس کے دوست اختیار کرتے ہیں وہی راستہ وہ اختیار کرے گا. جو پاتھ وے اس کے فرینڈز اختیار کر رہے ہوں گے وہ اسی پاتھ وے کو فالو کرے گا. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ, اس لیے دیکھتے رہو کہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کس کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہو. آج کا دور کہ جس دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے, سب سے زیادہ ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ فیمس ہونا ہے, ریس لگی ہوئی ہے پیسے میں, ریس لگی ہوئی ہے کہ فالورز کس کے زیادہ ہیں, ریس لگی ہوئی ہے کہ کون اچھی زیادہ تصویریں پوسٹ کرتا ہے. اگر آپ اس ریس میں ایسے فرینڈ سرکل میں رہیں گے, آبویسلی آپ کون سی چیزیں دیکھیں گے, آپ بھی وہیں جائیں گے.
لہٰذا اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں اگر بچانا ہے، تو ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ساتھی، اپنے قریبی وہ چوز کیجئے who want the best of version of yourself, who want the best for you، جو تم سے سب سے اچھی چیز تمہارے لیے چاہیں، وہ چیز خواہش کریں جو تمہارے لیے سب سے اچھی ہو۔ اور ہمارے لیے بیسٹ الٹیمیٹلی کیا ہے، میں پچھلے دنوں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ محبت اہل بیت چلی جائے، محبت خدا چلی جائے، اور سب سے بڑی عطا یہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ محبت اہل بیت رہے اور محبت خدا رہے۔ اور میں نے وہ روایت کا بھی حوالہ دیا تھا، خود امام اس چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ جب ایک شخص نے کہا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، امام نے کہا اگر اتنے غریب ہو تو میں زمین و آسمان پہ جتنی چیزیں ہیں تمہیں عطا کرتا ہوں، اس کے بدلے ولایت علی مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا پوری کائنات بیچنے کے لیے تیار نہیں ہو، ایسی چیز رکھتے اور پھر بھی خود کو غریب کہتے ہو۔ اسی لیے حدیث ہے کہ القلب حرم اللہ، ہارٹ از دا سینکچوری آف اللہ سبحانہ و تعالی، فلا تسقن حرم اللہ غیر اللہ، تو اس میں خدا کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دو۔ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے دور کرے، your friend, your environment, your parents, system, whatever is taking you away from Allah, away from the Ahl al-Bayt, away from the right path, that's not good for you at all. And you should obviously run away from it. There's nothing more important than that. There's no greater value than that. There is no greater trier than that. انسان چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی چیز کبھی بھی قربان نہیں کرتا، اور اس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ آپ جس سرکل میں رہیں گے، جس انوائرمنٹ میں رہیں گے، جن افراد کے درمیان رہیں گے، وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسپیشلی جوانی میں کہ جب دل نرم ہے، چیزوں کا پتہ نہیں ہے، پرسنالٹی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی، پرسنالٹی ٹریٹس کا، پرسنالٹی کوالٹی کا انسان کو پتہ نہیں ہے، ہر وہ چیز وہ دیکھا دیکھی میں اسے جو لگے گا، جو اسے کمال لگے گا، جس میں اسے لگے گا کہ یہ اچھی چیز ہے، وہ اس کو اپنانا شروع کرے گا۔ اور اچھی بھی کس نظر سے ہوگی؟ جو اسے قریبی بتائیں گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ کسی اور چیز کو اچھا کہیں گے، برے لوگوں کے ساتھ بٹھائیں گے وہ کسی اور چیز کو برا اچھا کہیں گے۔ تو انسان کی جو شناخت ہے، جو ریکگنیشن ہے، حتیٰ ایک حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور فرماتا ہے کہ خدا، یہ جو خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ عبادت کرو؟ تو امام نے جواب دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ خدا نے تمہیں پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ معرفت حاصل کرو، مگر یہ کہ ریکگنیشن حاصل کرو۔ آپ ہماری زندگی میں دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے ایک بات کی کہ ہم میں ہر شخص ایبسولوٹ پرفیکشن کی تلاش میں ہے، ہم پھر جس چیز کو کمال سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ ریکگنیشن میں مسئلہ آ رہا ہے، ریکگنیشن میں۔ آپ میں سے ہر شخص جو رزق کماتا ہے، کھانے کے لیے اس نے کچھ کمانا ہے، مسئلہ ریکگنیشن کیا ہے کہ صحیح راستے سے کما رہا ہے یا غلط راستے سے۔ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ علم، کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنا کیا ہے؟ مسئلہ ریکگنیشن میں۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کو لیڈر بنا رہا ہے، لیکن کس کو بنا رہا ہے؟ ڈفرینس کیا ہے؟ ریکگنیشن میں مسئلہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں ایک لائف پارٹنر بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن کس کو بنا رہا ہے اور کس راستے سے بنا رہا ہے؟ حلال سے بنا رہا ہے یا حرام سے بنا رہا ہے؟ مسئلہ ریکگنیشن کا ہے۔ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ دونوں کے پاس ایک ہی چیز ہو، لیکن ایک جنت جانے والا ہو، ایک جہنم جانے والا ہو۔ کیوں؟ جو ان کے ریکگنیشن آف پاتھ وے تھا وہ ڈفرینٹ تھا، اس کی وجہ سے ان کا آؤٹ کم بھی ڈفرینٹ ہے۔ آپ مثلاً حلال نکاح شادی کر کے اگر اولاد پیدا کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ حرام راستوں سے، دونوں صورتوں میں اولاد پہ پیدا ہو رہی ہے، لیکن دونوں کا سٹیٹس ڈفرینٹ ہے۔ کیوں؟ پاتھ وے کون سا اختیار کیا آپ نے؟ تو انسان جب اپنے ایسے قریبی لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، جو بھی اسے وہ راستہ بتاتے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو برا سمجھتے ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسان میں یہ عجیب فطرت ہے کہ جب اگر یہ کوئی برائی بھی کرتا ہے نا، پہلے اس کو اچھا بناتا ہے اپنی نظروں میں۔
پہلے اس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، پہلے خود کو وہ قائل کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایک عمل تب تک نہیں کر پاتا جب تک اسے اس کی جسٹیفیکیشن نہ ملے، ورنہ اپنی نظروں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، انلیس کہ انسان اپنی صفت میں ایک شیطان بن چکا ہو کہ اس کو یہ احساس ہی نہ رہا ہو۔ ورنہ یہ کہ ہر انسان جب بھی آپ کو عمل کرنے لگیں گے، ایک انٹرنل گلٹ فیکٹر ہے جو انسان نے خدا کے بلٹ ان رکھا ہوا ہے۔ خوب، اگر اس طرح سے ایک اور حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو کہ یہ بات فرما رہے ہیں اسی نقطے کو، انما قلب الحدث كالارض الخالیہ ما القی فیہا من شیء قبلتہ، کہ جو تمہارے دل ہے نا وہ بنجر زمین کی طرح ہے، وہ انکلٹیویٹڈ لینڈ کی طرح ہے، اس میں جو بھی بیج ڈالو گے وہ اگائے گا۔ یہ حدیث، یہ قرآن اسی بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خوب، تو فنڈامنٹلی معاشرے میں سب سے امپورٹنٹ اور کنیکٹنگ فیکٹر کون ہے؟ جوان۔ جوان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور بوڑھوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو جوان رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جوان جس طرح سے تربیت پاتا ہے، یا تو وہ گھر والوں سے تربیت پاتا ہے، جو ماں باپ کیا کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک چیز جو ہے رسپانسبلٹی ہے وہ پیرنٹس کی ہے کہ تربیت کیسے کرنی ہے، دوسرا فیکٹر خود جوان کا ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیسے دوست بنائے گا۔ تو جو پہلا تربیت والا فیکٹر ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، وہ امپیکٹ کرے گا کہ وہ دوست کیسے بنائے گا۔ اور اس کے کچھ ذمہ داریاں ہیں والدین کی، پیرنٹس کے حق ہیں کچھ بچوں کے جو خدا نے والدین پہ عائد کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ رسول اللہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ پہلا حق یہ ہے کہ تم اسے رزق حلال کھلاؤ۔ حق الولد علی والدہ ان لا یرزقہ الا طیبا، کہ اپنے بچے کو حلال رزق کھلاؤ، ادروائز یو ول بی کویسچن آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ اور وہ بچے ایسے بھی ہوں گے جو روز قیامت سوال کریں گے، تو کیا ظلم کیا تھا تم نے ہمارے ساتھ، کیوں حرام کھلایا تھا۔ روز عاشور امام کیا فرما رہے ہیں کہ کیوں تم میری بات نہیں سن رہے، کیوں تم حق نہیں دیکھ رہے، کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام موجود ہے، تم نے حرام غذائیں کھائی ہوئی ہیں۔ حرام اس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ خود معصوم بھی آپ کے سامنے آ جائے، حق چلتا پھرتا آپ کے سامنے آ جائے، تب بھی آپ قبول نہیں کریں۔ اگر بچوں کو حرام کھلایا ہے والدین نے، ذمہ دار کون ہے؟ پیرنٹس۔ یہ فریضہ ہے اگر اولاد پیدا کرتے ہو، ایک ذمہ داری ہے، اٹس لائک اے فل ٹائم جاب۔ اگر انسان اولاد چاہتا ہے، زندگی میں بچے چاہتا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے اٹس اے فل ٹائم جاب۔ اب دوسری جابس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک فل ٹائم جاب لے رہے ہیں آپ، اور ذمہ داریاں لے رہے ہیں جس کا جواب دینا ہے آپ نے روز قیامت خدا کے سامنے۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ یہ ہے کہ ان سے مشاورت کرو، اور یہ مشاورت دونوں کے لیے، جو بیٹے ہیں ان سے کرو، بیٹیوں سے ان سے بھی کرو۔ قرآن کریم میں اگر اس واقعے کو دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا تو وہ ساتھ لے کے آئیں، تو اس وقت بات کون کر رہی ہے؟ بیٹی یہ بات کر رہی ہے، اے میرے بابا، اپنے پاس کیا ہے، اس شخص کو رکھ لیجئے، اس کو امپلائے کر لیجئے، اپنے جاب پہ رکھ لیجئے، کام کرنے کے لیے رکھ لیجئے، جس کی وجہ کیا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ جو سب سے اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے وہ یا تو ایک تو امین ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، مضبوط بھی ہونا چاہیے، جسمانی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جوانوں کو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امانت کس وجہ سے تھی؟ روایت کہتی ہے کہ جب حضرت شعیب کی بیٹی آگے آگے چلی تھیں تو حضرت موسیٰ نے رک کر کہا تھا کہ آپ رکیے، میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے چلیے، کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہے کہ خاتون جو ہے اگر آگے چلیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نظر پڑتی رہے تو یہ ہماری شرافت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ خوب، انہوں نے کہا یہ امانت ہے، کہ تنہا خاتون ہے، وہ آئی ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، آپ ان کے کردار کی، آپ ان کے چیسٹیٹی کی، آپ ان کی عظمت کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ امانت داری۔ خوب مشورہ بیٹیوں سے بھی کرنا ہے، یعنی حتیٰ امپلائی کرنے کے لیے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ صدیوں پرانی، ہزار 2-3 ہزار سال پرانی بات ہو رہی ہے۔ انبیاء میں اس وقت یہ چیز موجود ہے، اور ہمارے پاس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ابھی تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں ہے کہ خاتون سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ابھی تک اس پہ ابحاث رہتی ہے۔ اور وہاں پہ وہ دونوں معاملات میں، شادی کے معاملے میں بھی وہ کہہ رہی ہیں
کہ اس کو جاب دیجئے اس شرط پہ کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں. ساری تجویز بیٹیاں دے رہی ہیں. قرآن میں واحد شادی کا واقعہ ذکر ہوا ہے اور یہ واقعہ ہے. ایک اور پہلو کیا ہے کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں احب الصبیان وارحموہم فاذا وعدتموہم ففولہم فانہم لا یرون الا انکم راضقہم. کہ دیکھو اپنے بچوں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤ، اور جب ان کے ساتھ وعدہ کرو whenever you make a promise with them try to comply with it. اس وعدے کو پورا کرو. اس کی وجہ کیا؟ آپ دلیل دیکھیے. امام فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ رَازِقُكُمْ، کہ وہ تمہیں اپنے رازق کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ تمہیں رزق دینے والے تم ہو. ان کی زندگی تمہارے اوپر ٹکی ہوئی ہے، ان کی پرورش تم کر رہے ہو. You are the one who are providing their sustenance. So if someone who is providing the sustenance, if he is not complying with his promises, why would they trust the Allah? خدا کی پہلی تعریف تم ہو. ان کے نزدیک خدا کی پہلی تعریف تم بن رہے ہو. جب ہم کہتے ہیں خدا رازق ہے، خوب والدین اگر ایسا کردار کر رہے ہیں، یعنی جو بھی وعدہ کرنا ہے، جو بھی ان سے کرنا ہے، وعدے پورے کرو، ان سے پیار کرو، ان سے وعدہ پورا کرو. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو حضرت لقمان نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ. دوسری چیز ہے انہیں بتاؤ کہ وہ شرک نہ کریں، وہ شرک نہ کریں، اس چیز کو بتاؤ. اور تیسری چیز کیا ہے کہ شر الآباء، یہ بھی رسول اللہ سے حدیث نقل ہوئی ہے، شر الآباء من دعاہ برہ الی الافراط، کہ تم میں سب سے برے والدین وہ ہیں جو زیادہ محبت کی وجہ سے who spoil their children because of excess of love. حد سے محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں، میرا بچہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، میرا بچہ ہے کوئی غلطی نہیں کر سکتا. آسمان سے اتریں، آپ آسمان سے اتریں، وہ معصوم ہے، آپ یہ معصوم ہے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے. ایکسیس آف لو کی وجہ سے سب سے برے والدین وہ ہیں جو ایکسیس آف لو کی وجہ سے، رسول اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو اپنے بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز تم میں سے سب سے برے بچے وہ ہیں، سب سے برے جو چلڈرن ہیں وہ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف انڈیوٹیفل ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ بچہ ہیں تب بھی آپ کو لگتا ہے ماں باپ کی ضرورت ہے، اب بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کو، بوڑھوں کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کی ضرورت ہے. ایک جوانی آتی ہے انہیں کہ لگتا ہے کہ نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری انڈیویجول لبرٹی ہے، ہمیں انڈیویجول زندگی گزارنی ہے. چند سال آتے ہیں، 10-12 سال آتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ او نہیں اب تو میں اپنے آپ پہ گزارا کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. وی were made to depend on each other. We thrive by depending on each other. We live by depending on each other. All the progress, all the evolution, all the development we have because we depended on each other. ہمارے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہیومینٹی نے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے، our capacity to collaborate with each other. فرسٹ آف آل بلیونگ ان دا آئیڈیا. اب دیکھیں ایک کمپنی ہے وہ اکراس دا کانٹیننٹس ورک کر رہی ہوتی ہے اور سب خود کو اس کمپنی سے الائنڈ فیل کرتے ہیں اور جو بھی اس کمپنی میں ہوتا ہے وہ آپس میں اچھے کنیکشن رکھتے ہیں. ابھی یہ آزاداری مثلاً دیکھ لیجئے، یہ کیا یہ ممکن تھی اگر آپ ایک شیئرڈ بلیف نہ رکھتے؟ کوئی بھی ایسی کریچر نہیں ہے کہ جو شیئرڈ بلیف رکھتا ہے. اس وجہ سے ان کا کولیبوریشن بھی بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. بعض سرویز کے مطابق اگر ایک کمرے میں ایک جگہ پہ 150 افراد موجود ہوں اور ان کا کوئی شیئرڈ بلیف نہ ہو تو وہاں کوئی مسئلہ ہو جائے گا. یہ ہمارا شیئرڈ بلیف ہے، ہمارا جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنس ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس قدر ارتقاء کی، اس قدر ترقی کی ہے کہ ہم تسخیر کائنات کی طرف جا رہے ہیں. خوب ایک یہ چیز ہے کہ ڈیپینڈ کرنا سیکھو، ہیلدی ڈیپینڈنس رکھنی چاہیے زندگی میں. اور ایک والدین کی ایک اور ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ یزوجہ اذا ادرکا whenever they get to the right age get them married. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. وہ والدین کی ذمہ داری ہے، دوسرے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ how beautiful it is that in the Islam Allah is making your parents responsible to get you married.
even if you are an adult, even if you are in 20s, even if you are in 25, even if you are 30, they have the responsibility, they share the responsibility. You're not living in a country, you're not living in a culture where they say, okay, if you're over 16, over 18, go do everything by yourself. یہ جو کلچر آف شیئرنگ خدا نے اور یہ ڈپینڈنسی کا اسلام میں یہ رکھ دیا ہے جس خوبصورتی سے اسی سے معاشرے چلتے ہیں. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری. ایک اور چیز جسے کہا گیا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ عَلَيْهَا, کہ اپنے بچوں کو عبادت کی طرف دعوت دو, نماز کا کہو, روزے کا کہو, لیکن ایک ساتھ یہ کہا گیا ہے وَاصْبِرْ عَلَيْهَا, لیکن صبر سے کام لو. لیکن صبر سے کام لو, پیشنس سے کام لو. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ٹیچ دیم سم تھنگ. اور ایون گھر میں بھی اگر ایک ہیڈ آف دا فیملی ہی از بینگ پیشنٹ ود دا فیملی ممبرس, اس سے بڑا فیکٹر بعض علماء اور عرفاء کے مطابق نہیں ہو سکتا بچوں کی تربیت میں. آپ ان کو بتائیں, دین بی پیشنٹ, ویٹ فار دا ٹائم, ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ. یو ہیو ٹو ڈو اٹ ویری پیشنٹلی, ظاہر عمل کر کے, دکھا کے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو obviously the children, جو جوان ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ ينبغي للمرء المسلم ان لا يؤاخي الفاجر ولا الاحمق ولا القذاب, کہ اپنے دوست کا جب انتخاب کرنے لگیں they should be very picky about that. You do not have a duty to compensate everyone. You do not have a duty to just collaborate with everyone. You have to be very picky. You have to choose who you are bringing into your life. You have to bring someone who can become a healthy contribution to your life. You have to bring someone who wants the best out of you. جو تمہارے لیے سب سے اچھا نہیں چاہتا, تمہاری سب سے بھلائی نہیں چاہتا, تمہاری سب سے خیر نہیں چاہتا, there's no need to keep him in your life. So stay away from someone who is an immoral person. Stay away from someone who is a fool, who is a stupid, who doesn't know about the life. Stay away from a liar. ایک جھوٹے انسان سے دور رہو, ایک فاجر انسان سے دور رہو, ایک وہ شخص جو زندگی کو نہیں سمجھتا, who doesn't know the meaning of life. Just stay away from them. You do not have duty to compensate everyone, and do not bring someone into your life who can damage the very structure of your whole being. جو تمہارے پورے وجود کو, تمہاری حقیقت کو, تمہاری فطرت کو, تمہاری نیچر کو ہی ختم کر دے, اس کو تباہ کر دے. You don't have to bring them to the life. Those who teach you timidity, those who tell you, okay, you still got a lot of time, you are still a child. آدھی انسانیت کو ابھی ہم نے یہ تباہ کر دیا کہ ہم 20-25 سال کے بچے تک بھی کہہ رہے تھے یو اسٹل گاٹ ٹائم, یو اسٹل اے چائلڈ, یو اسٹل گاٹ ایج. اور کربلا کی پوری کہانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 10 سے 20 سال کے افراد ہیں جو پوری کربلا رقم کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. When you keep telling a child, keep telling a person that you are still a child, you still got time, they are losing the most productive years of their life. Teenage, and obviously then around when you get to maybe 26, 27, you're finished. بلکہ ایک حدیث کے مطابق سب سے جو پرائم ایج ہے, whatever you want to do in your life, try to cultivate it, try to bring it into your life between 14 and 21. یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہو اسے 14 اور 21 کی ایج میں اپنی زندگی میں لے آؤ اس چیز کو. آفٹر 21 یو ول بی جسٹ ہینگنگ اراؤنڈ, ایک ایک چیز ٹرائی کر رہے ہوگے, بٹ یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ میننگ فل. یو وونٹ بی ایبل ٹو لیو اے مارک آن دس ورلڈ. اب نہیں کر سکو گے, اتنی بڑی چیز نہیں کر سکو گے unless you have done it very early, you have done it in your teenage. تو ایسے ماں باپ, ایسے پیرنٹس, ایسا انوائرمنٹ, ایسا ماحول, ایسے انسٹیٹیوشن, ایسے اسکول, ایسا کلچر who is making you lazy and who is telling you just be lazy, it's okay, it's fine, you will do it. No, it's not okay. You have to do it now. You have to take the step now. بالکل وہی انداز جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. 13 سال کا بچہ ہے, شب عاشور ہے,
سید الشہداء بتا رہے ہیں کہ کل اکبر وہاں شہید ہوں گے، عباس اس طرح سے شہید ہوں گے، میرے اصحاب وہاں شہید ہوں گے، سب کو بتا رہے ہیں۔ تو ایک بچہ 13 سال کا بچہ ہے اور کھڑے ہو کے ایک سوال پوچھتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، کیا میں بچ جاؤں گا؟ میرا کیا ہوگا؟ میرا کچھ کر سکتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ یہ سوال ہی نہیں ہے۔ سوال کیا ہے؟ مولا کیا میرا نام بھی شہیدوں میں سے ہے؟ کیا میں بھی شہید کیا جاؤں گا؟ سید الشہداء جواب دے سکتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں شہید ہو گئے، بلکہ حضرت قاسم سے سوال پوچھا ہے، کیف الموت عندک؟ قاسم مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اور جواب کیا آتا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے، یہ نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں کہ میرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ابھی تو میں نے زندگی جی نہیں ہے۔ احلا من الاصل۔ معرفت قاسم کے اس مقام پہ ہے کہ موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ It's sweeter than the honey۔ اس ایج میں حضرت قاسم علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے۔ مدینہ میں جب امام حسن امام مجتبیٰ کو زہر ملا تھا نا، اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، تب مولا نے کہا تھا میرے قاسم کو میرے پاس لے آؤ۔ اور بعض روایات کے مطابق جس طرح سے سید الشہداء جناب سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے، اسی طرح امام حسن علیہ السلام قاسم کو سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ فروا میرے قاسم کو میرے پاس لے آؤ کہ میرے دل کو سکون نہیں ہے، مجھے دل کا سکون چاہیے۔ قاسم کو لایا گیا، سینے پہ سلایا گیا۔ تب امام حسن علیہ السلام ابھی اسی حالت میں ہے کہ امام حسین آتے ہیں اور یہ حالت دیکھ کے گریہ کرنے لگتے ہیں۔ سامنے سے امام حسن کا جواب آتا ہے، اے حسین تو گریہ نہ کر، لا یوم کا یوم الحسین، لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ۔ اے حسین تو گریہ نہ کر، تو نہ رو، کیونکہ جو دن تیرے اوپر گزرنا ہے وہ کائنات میں کسی پر نہیں گزرنا۔ تجھے بچے قربان کرنے ہوں گے، تجھے بہنوں کی چادریں قربان کرنی ہوگی، تجھے جوان قربان کرنے ہوں گے، تجھے اپنا گلا کٹانا ہوگا۔ حسین تو نہ رو کہ تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ازادار و روایت میں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے جناب امی فرما کو پھر بلایا اور کہا ایک کاغذ قلم لے آؤ، اس پہ کچھ لکھا اور حضرت قاسم کے بازو میں باندھ دیا اور کہا قاسم جب زندگی میں سب سے سخت وقت آئے نا، تم پہ یا میرے بھیا حسین پہ، تب اس تعویذ کو کھولنا۔ حسین امام حسن جو ہے چلے گئے اس دنیا سے، وقت گزرتا رہا، قاسم جوان ہوتے رہے، یہ تعویذ نہیں کھولا گیا۔ یتیمی تھی، جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی سختیاں، یہ تعویذ نہیں کھولا گیا۔ کربلا میں جب پہنچے ہیں اور شب عاشور گزری ہے، جناب فروا قاسم کو یہ وصیت کر رہی ہیں، قاسم کل سب سے پہلے تمہارا لاشا اس جہاں آنا چاہیے، سب سے پہلے کل تم نے قربان ہونا ہے۔ اور قاسم کیا کہیں، بس یہی کہہ رہے ہیں، اماں بس جو چچا حسین اجازت دے دیں، اب عبداللہ حسین اجازت دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں نہ آپ کو شرمندہ کروں گا، نہ اپنے بابا حسن کو شرمندہ کروں گا۔ ازادر و امام حسن علیہ السلام کے 3 بیٹے کربلا میں موجود ہیں، اور تینوں کے تینوں جا کے لڑے ہیں، تینوں کے تینوں شہادت کے لیے گے۔ ایک وہ ہیں جو عبداللہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب آخری لمحوں میں تھے نا، اور جب انہوں نے صدا دی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، آئے کوئی جو اس غریب کی مدد کرے، آئے کوئی جو زہرا کی بیٹیوں کے پردے بچائے، تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کا ایک معصوم بچہ ہے، بھاگتا ہوا امام حسین کی آغوش میں جاتا ہے، اور اسی آغوش میں آتا ہے کہ حرملہ ملعون، ایک تیر اٹھاتا ہے کہ وہ تیر لگتا ہے اور یہ عبداللہ ابن حسن شہید ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ہیں حضرت حسن مصنع، یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، لوگوں نے سمجھا کہ شہید ہو گئے، لیکن زخمی تھے اور خدا نے ان کو بچا لیا۔ آج جو تبا سید ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے۔ اور تیسرے ہیں قاسم،
روز عاشور ہے۔ قاسم بار بار امام مولا حسین کے پاس آ رہے ہیں، چچا مجھے اجازت دیجئے، اور حسین بار بار کہتے ہیں قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، تو میرے حسن کی آخری نشانی ہے، تجھے کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ قاسم روتے روتے خیمے میں آئے، جناب ام فروا پوچھتی ہیں قاسم سب کا لاشا آ گیا، تمہارا لاشا نہیں دکھتا۔ قاسم کہتے ہیں اماں میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں، اجازت نہیں ملتی، قاسم میرے پاس آؤ، میں اجازت لے کے دیتی ہوں۔ لے کے چلی ہیں، تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے امام حسین کے سامنے رکھا، امام حسین تعویذ پڑھ رہے ہیں۔ لکھا کیا ہے حسین، جب کربلا کا سخت روز آئے میرا قاسم اجازت لینے آئے، نہ نہیں کرنا، میری طرف سے میرے قاسم کو قربان کر دینا، میری طرف سے قاسم کو میدان میں جانے دینا۔ روایت کہتی ہے جب یہ پڑھا امام حسین صبر نہیں کر سکے، قاسم کو اپنے پاس بلایا، گلے لگایا، دونوں نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ خاک کربلا پہ بے ہوش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں خدا کرے کسی گھر پہ ایسا وقت نہ آئے کہ سامنے جوان بے ہوش ہو رہی ہوں اور گھر میں اتنا پانی بھی نہ ہو کہ چینٹے مار کے ان کو بیدار کیا جائے۔ بس ازادارو افاقہ ہوا، قاسم اٹھے، خود زرہ پہنائی، خود امامہ پہنایا، خود عبا پہنائی، قاسم کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، ابھی پاؤں زمین پہ نہ آتے تھے۔ ازادارو ایک راوی کہتا ہے کہ جب قاسم میدان کربلا کی جانب چلے ہیں، ایسا چمکتا ہوا چہرہ تھا کہ کسی نے ایسا جوان چہرہ، ایسا چمکتا چہرہ نہ دیکھا ہوگا۔ ازادارو جس کا بھی ایک بچہ رہ گیا اس ماں کی تو حسرت ہوگی کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، اس کی شادی کروں گی، اس کی اولاد ہوگی۔ ام فروا کی بھی تو خواہش ہوگی، حسرت ہوگی، لیکن حسرت رہ گئی۔ بس ازادارو 2 منزلیں اور قاسم آئے میدان میں، ادھر ارزق کے فرزند پہلا لڑاکا باہر نکلا ہے، عباس تڑپ گئے، یہ ملعون بڑا لڑاکا ہے، لیکن قاسم لڑتے جا رہے ہیں، پہلے کو فنار کیا، دوسرے کو فنار کیا، تیسرے کو فنار کیا، ارزق کے 7 بیٹوں کو فنار کیا، اب ارزق کے ملعون خدا کے بڑا ہے۔ عباس تڑپ گئے، بھیا حسین مجھے جانے کی اجازت دو، میرا قاسم معصوم ہے، یہ ملعون بہت بڑا لڑاکا ہے۔ حسین کہتے ہیں رک جا عباس، ام فروا سے کہو ماؤں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، دعا کرے کہ میرا قاسم بچ جائے، میرے بھائی کی نشانی قاسم بچ جائے۔ ازادارو قاسم بڑی شجاعت سے لڑے، اس ملعون کو بھی فنار کیا ہے۔ اب عمر ابن سعد کہتا ہے اکیلے لڑنا بند کرو، جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مارے، جس کے پاس وہ نیزے ہیں وہ نیزے مارے، جس کے پاس تلواریں تلواریں مارے۔ حملہ ہوا، قاسم زین سے زمین پہ آواز ہے ادرکنی یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، چچا حسین میری مدد کو پہنچیے۔ روایات میں کہ حسین کسی جنازے کے لیے، کسی شہید کے لیے اتنا جلدی نہیں گئے جتنا قاسم کے جنازے کے لیے گئے۔ جب پہنچے میدان کربلا میں، حالت کیا دیکھتے ہیں، قاسم تڑپ رہا ہے زمین پر، سید الشہداء نے قاتل پر حملہ کیا، اس کا بازو کٹا، جو ہی وہ ملعون زمین پہ گرا ہے، دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں، اور قاسم اسی خاک میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔